اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الدرس السادس والعشرون التوبہ 26واں درس توبہ کرنے کا بیان۔ دوستو، توبہ کی وہی حیثیت ہے جب کسی انسان کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے، گاڑی گھر مکان گندے ہو جاتے ہیں، پھر اسے وہ صاف کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان برا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، واجب کو چھوڑ دیتا ہے، فرائض کو انجام نہیں دیتا اور ساتھ ہی ساتھ منکرات اور گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے بھی نام اعمال گندے دھندلے عمل کے اعتبار سے ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے وہ عمل صاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب ہم کبھی توبہ کریں تو ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، رب ذوالجلال نرم ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارے یہ خیالات عقائد ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور میں خالص توبہ کرو۔ میرے بھائی، انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، جب بھی وہ واجب کو چھوڑتا ہے، جو فرائض ہیں جو انجام دینے ہیں اسے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بر الوالدین ہے، تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرے علی الفور توبہ واجب ہے، اسی وقت واجب ہے، اس میں تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ معلوم نہیں کہ آیا وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کیا اس کی وفات آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے، توبہ کا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، آدمی گناہوں کا مرکب ہے، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ لوگ جب وہ کوئی فاحش غلط کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور جو عمل وہ گناہ کا کرتے ہیں بار بار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں۔ میرے بھائی، تمام بندے، تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے حضور میں توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہود، نصارہ، عیسائی، تمام لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں، نبیوں، ولیوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کیوں توبہ نہیں کرتے، کیوں گناہ مغفرت کی طلبی نہیں کرتے، کیوں اپنے گناہوں کی دعائے مغفرت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ بخشش کے ساتھ رحمت کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، تم دونوں بھائی فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے سرکشی کر رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ فرعون اسلام لانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ انہیں توبہ کی دعوت دیں۔ انہیں اسلام کی دعوت کیا ہے؟ توبہ کی دعوت ہے۔ اور پورے دنیا کے مشرکین، پورے جہان کے مشرکین، قیامت تک آنے والے مشرکین کے لیے آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ یہ لوگ اگر میدان کارزار میں بھی ہوں اور تمہیں مارنے کے درپے پہ ہوں، لیکن اگر توبہ کر لے، یعنی کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دیں، تو ان پر تلواریں نہ چلاؤ، ان کا راستہ چھوڑ دو،
یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہے، اگر وہ بھی توبہ کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ تو میرے بھائی، توبہ کے شروط یہ ہیں کہ گناہوں کو فی الفور چھوڑ دینا۔ جو سگریٹ پی رہا ہے توبہ کرتا ہے، سگریٹ پینا چھوڑ دے۔ نماز کا ترک کرنے والا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے، ترک نماز چھوڑ دے۔ نمبر 2، پشیمان اور افسوس کرے اپنے گناہ پر۔ نمبر 3، یہ ارادہ کرے کہ کبھی اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور نمبر 4، اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق انسان کا دے دے۔ اور 5، جان کنی کے عالم سے پہلے یا سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اس سے پہلے توبہ کر لے۔ یہ چند شروط آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سارے مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔